بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ طبیہ کالج کی طرف سے ویڈیوز اور اسباق کے سلسلہ جاری ہے۔ آج ہم عملیات کی اقسام کے بارے میں بات کریں گے۔ آپ نے عملیات کی کتب میں اعمال کی تقسیم پڑھی ہوگی۔ عمومی طور پر عملیات کو 4 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ آبی یعنی جو پانی میں ڈبوئے جاتے ہیں، پلائے جاتے ہیں۔ بادی جو ہوا میں لٹکائے جاتے ہیں، درختوں میں، گھروں میں، راستوں میں، در و دیواروں میں یہ لٹکائے جاتے ہیں۔ ایک ہو گیا آبی، دوسرا بادی، تیسرا خاکی۔ خاکی وہ اعمال یا وہ تعویذات اور یا وہ نقش اور اعمال ہوتے ہیں کہ جن کو زمین میں دبایا جاتا ہے، خاکی انہیں بولتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک ہوتا ہے آتشی، یہ چوتھی قسم لگا لیں، یعنی جو ایسی جگہ رکھا جاتا ہے جہاں آگ جلتی ہو، یا اس جگہ رکھتے ہیں جہاں گرمائش موجود رہتی ہو۔ ہم نے کوئی بھی جو چیز ہے اس کی لاجک اور اس کا جو حقیقی پس منظر ہوتا ہے اس کے تناظر میں دیکھنا ہوتا ہے۔ جو عقیدت ہے یا بالکل جی حضوری ہے، ایک بز اخفش کی طرح سر کو ہلا دینا ہے۔ بز اخفش اصل میں اخفش ایک امام گزرا ہے، غالباً صرف کا گزرا ہے۔ تو یہ اپنی زندگی میں یوں سمجھے بس ایسا ہی تھا، نارمل تھا، کوئی خاص ذہین نہیں تھا۔ جب یہ کلاس میں جاتا تو جو یہ گردانے وغیرہ کرتے ہیں نا بچے یا اساتذہ، گردانے کرنا، ضربا ضربا ضربو ضربا وغیرہ وغیرہ، تو یہ کرتا تھا، اسے نہیں آتی تھی۔ تو اس نے گھر میں ایک بکری پال لی۔ اب اور تو کوئی تھا نہیں، غربت تھی اور کچھ بھی نہیں تھا۔ ہم نے جتنی بھی اسماء الرجال کی کتابیں، تاریخ کی کتابوں میں ان لوگوں کے حالات پڑھے، یہ بھوکے ننگے ہی ہوتے تھے بیچارے، نان و شبینہ سے بھی جو ہے نا تنگ ہوتے تھے، ذریعہ معاش کوئی تھا نہیں، علوم کی طلب اور شوق اتنا تھا کہ بھوکے رہ کر بھی یہ لوگ کرتے تھے۔ بعد میں جب یہ کسب کمال سے اوج کمال تک پہنچتے تھے تو اس وقت اللہ انہیں بہت سارے دروازے رزق کے کھول دیتے تھے۔ تو اخفش صاحب، جو یہ امام اخفش تھے، یہ اس بکری کو نا گردان سناتے۔ اب وہ بکری نا اگر وہ آتی تب بھی وہ ایسے کرتی، نہ آتی تب بھی ایسے کرتی۔ یہ سمجھتے کہ بکری نے اب نہ کر دی ہے تو اب اسے اس طرح انہوں نے اتنی محنت کی، پھر یہ صرف کے امام بن گئے۔ تو بھائی بات یہ ہے، ہم بز اخفش تو بن نہیں سکتے کہ ہمیں اچھی بات سنائی جائے تب بھی یوں کرے، غلط بات سنائی تب بھی یوں کرے۔ بھائی کہیں یوں کرنا پڑتا ہے، کہیں یوں کرنا پڑتا ہے۔ تو اس لیے بات یہ ہے کہ عملیات کو جب ہم طب پر پیش کرتے ہیں یا طب کو عملیات پر پیش کرتے ہیں، جو ان میں قدر مشترک نظر آتی ہے وہ یہی چاروں چیزیں ہیں۔ ہماری طب میں بھی یہی ہے کہ بھائی گرمی ہے، خشکی ہے، تری ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ ساری چیزیں، اور اس میں بھی یہی چاروں چیزیں، یہی چاروں عناصر۔ آپ بڑی بڑی کتابوں میں پڑھ کر دیکھ لیں، ان کو اٹھا کر دیکھ لیں، پرانی جو ہے نا کتابیں لکھی گئی تھی، جو بھاری بھاری کتابیں تھی، جو یونان سے آئی تھیں یا سریانی عبرانی میں جو چیزیں ہوئی تھی، ان کے نظریات یہ تھے کہ 4 قسم کی جو ہے نا تاثیرات ہیں، ٹھنڈی ہے، خشک ہے، ہوا ہے، گرم ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو عملیات میں یہ 4 چیزیں استعمال کی جاتی ہیں۔ پھر ان کی تقسیم بھی کرتی ہے کہ کون سے مقصد کے لیے کون سا عمل کیا جائے، کون سا تعویذ استعمال کیا جائے۔ عمومی طور پر جو عاملین ابتدائی درجات میں جس تعویذ کی مشق کرتے ہیں یا جس کے عامل بنتے ہیں وہ پندریا ہوتا ہے۔
15 تعویذ میں 1 سے 9 تک خاص طریقے سے گنتی لکھی جاتی ہے، یہ آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ اور وہ جو گنتی ہوتی ہے اس سے آپ یوں شمار کریں، یوں شمار کریں، یوں شمار کریں، ایسے شمار کریں، یعنی جس طرف سے بھی آپ اسے شمار کریں گے تو ایک ہی جواب آئے گا، وہ ہے 15۔ اگر 15 جواب نہیں آتا تو سمجھے کہ آپ کا نقش غلط ہے، اس کی چال ٹھیک نہیں ہے۔ اسی طریقے سے کسی بھی آیت کا جو نقش بھرا جاتا ہے، کسی بھی اسم کا جو نقش بنایا جاتا ہے، یہ ہم اور آپ جیسے لوگ ہی کرتے ہیں۔ یہ کوئی الہامی چیز نہیں ہے یا کوئی آسمان سے اتری ہوئی کوئی بات نہیں ہے کہ جو صرف وہی لوگ کرے۔ نہیں، کچھ لوگ حروف ابجد کے اور ریاضی کے ماہر ہوتے ہیں، وہ یہ چیزیں کرتے ہیں کہ ایک چیز کی عدد نکالے۔ مثلا اگر آپ کسی تعویذ کو پر کرتے ہیں تو اس میں ساری چیزوں کو جمع کرتے ہیں، یا کسی کے نام کے آپ نے تعویذ بنانے ہیں، مثلا میرے نام سے بنانے ہیں، آپ کے نام سے بنانے ہیں، کسی بھی فرد و بشر کے نام کے بنانے ہیں، یا کسی جانوردار کے نام بنانے ہیں، تو اس چیز کا نام لیا جائے گا، یا اس آدمی کا نام لیا جائے گا، اس کی والدہ کا نام لیا جائے گا، اور وہ لفظ یا وہ آیت یا وہ چیز جس کے ہم اثر سے اپنے لیے فائدہ تلاش کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے جائیں گے۔ یہ تینوں کو مرج کیا جائے گا، جمع کیا جائے گا، پھر اسے ہم دیکھیں گے کہ ہم نے یہ مثلث میں پر کرنا ہے، مربع میں پر کرنا ہے، مخمس میں، یہ 100 تک جاتا ہے۔ کاش برنی کی کتابیں اس بارے میں بہترین قسم کی اردو میں مواد پیش کرتی ہیں، گو کہ کاش برنی صاحب نے بھی دوسری کتابوں سے انہیں اخذ کیا ہے۔ کاش برنی صاحب نے بہت اچھا کام کیا عملیات کے میدان میں، لیکن انہوں نے حوالے نہیں دیے کہ یہ چیزیں کہاں کہاں سے لی ہیں۔ جب ہم نے الحمدللہ اس چیز کی تحقیق کی، میں نے ایک کتاب لکھنے کی کوشش کی تھی، ماخذ العملیات، کافی حد تک لکھ بھی دی تھی، پھر اس پر نہ ذہن مطمئن نہیں ہوا کہ کون سا عمل کس کتاب سے لیا گیا۔ اس میں شمع سبستان رضا بھی ہے، بیاج اولیاء بھی ہے، خزینۃ الاسرار بھی ہے، اور کاش برنی کی کتابیں بھی ہیں، اور بہت ساری جتنی بھی کتابیں ہیں، یہ لوگ حوالے نہیں دیتے۔ حالانکہ یہ خیانت ہوتی ہے کہ کسی بھی چیز کو جہاں سے اخذ کیا جائے اس کا حوالہ دیا جائے۔ تو ہم نے جو پرانی کتابیں تھی، مسودات تھے، صدیوں پرانی کتابیں جو ہمیں دستیاب ہوئی، ان میں جو جو چیز لکھی گئی تھی، ایسے ہی اعجاز احمد سنگھانوی صاحب کی جو ہے نا آسان عملیات ہے، میرے خیال ہے 15-20 جلدوں میں انہوں نے یہ کی ہے، انہوں نے بھی بہت کم حوالے دیے۔ تو بات یہ ہو رہی تھی کہ تعویذات، نقش، اعمال، عملیات کو 4 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ دشمن کو تباہ کرنے کے لیے آتشی کرتے ہیں، کہ کسی کو بند کرنے کے لیے یا کسی کو بندش لگانے کے لیے خاکی استعمال کرتے ہیں، کسی سے فائدہ لینے کے لیے، کاروبار کی وسعت کے لیے آبی استعمال کرتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ آپ اس کو جب دیکھیں گے تو آپ کے سامنے بہت ساری چیزیں آئیں گی۔ ہم نے یہ چیز بتانی تھی کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے استاد نے یہ عمل ایسے دیا تھا، اسے ایسے کرنا، اب آپ نے اس کلیے کی مدد سے یہ چیز دیکھنی ہے کہ اساتذہ کرام نے، بڑے لوگوں نے، جو مصنفین ہیں عملیات کے میدان میں، انہوں نے اس کے فائدے کیا لکھے۔ اگر وہ آتشی ہے تو اس کے یہ فوائد ہیں، آبی ہے تو اس کے یہ ہیں، اور بادی ہے تو یہ ہیں، اور خاکی ہے تو یہ ہیں۔ جب آپ ان کو دیکھیں گے اور جو آپ کو کسی سے عمل ملا ہے اس کو دیکھیں گے کہ اس کو دیکھیں کیا تو جا رہا ہے آگ کے سامنے بیٹھ کے، لیکن اس کا جو کہتے ہیں کہ یہ بندش کے لیے ہے، تو بھائی یہ میچ نہیں کرتا۔ بندش کے لیے تو بھائی زمین میں دباتے ہیں، اور دشمن کو تباہ کرنے کے لیے، کسی بھی چیز کو بڑھوتری دینے کے لیے آتشی کرتے ہیں۔ تو آپ نے یہ چیز دیکھنی ہے کہ کون سا عمل کس مقصد کے لیے اور کس طریقے سے کیا جا رہا ہے۔
جب آپ یہ چیز سمجھ لیں گے تو پھر آپ کو رٹا لگانے کی یا ان چیزوں کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ آپ نے تسبیح کو گھمانا ہے روزانہ کے 2500 دفعہ اس تسبیح کو پورا کرنا ہے، روزانہ اتنی تعداد کو پورا کرنا ہے تاکہ زکوٰۃ قائم رہے، تاکہ عمل قائم رہے وغیرہ۔ ان جھنجھٹوں سے آپ پھر نکل جائیں گے۔ اصل معاملہ یہ ہے کہ جب کوئی بھی آدمی صدر کے ساتھ کوئی کام کرتا ہے تو اس میں اطمینان ہوتا ہے، اس میں یقین و کانفیڈنس ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں جتنے بھی عاملین ہیں، میں سب کی بات نہیں کرتا، لیکن الاکثر حکم القل، جو اکثریت ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ ہمیں تو فلاں سے بخشش، ہمیں یہ عمل اس سے ملا تھا، بہت کام کر رہا ہے۔ اب اس کا بھی اعتقاد ہے، جو آنے والے ہیں اس کا بھی اعتقاد ہے، اس میں یکسوئی ہے، وہ کام ہو رہا ہے۔ اور بہت سارے لوگ کہتے ہیں بھائی ہمیں تو ایسے بس مل گیا تھا، کچھ کہتے ہیں میں نے اس کا چلہ کیا تھا، لیکن اس میں کام کون سی چیز کر رہی ہے، کس قاعدہ کلیہ سے ہم فوائد اخذ کر رہے ہیں، یہ کوئی بھی نہیں جانتا۔ ایک عامل ہے وہ کہتے ہیں جناب میں آپ کے جادو اور جنات کا توڑ کرتا ہوں، میں آپ کی بندش کو توڑتا ہوں، میں آپ کے کاروبار کی کشادگی کرتا ہوں، میں آپ کی صحت کے لیے کوئی بہترین عمل کرتا ہوں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جو وہ عمل کر رہا ہے، آپ کو اس نے 3 دن دیے، ہفتہ دیا، 11 دن دیے، 21 دن دیے، 41 دن دیے وغیرہ وغیرہ، یہ حد ہوتی ہے 41 دن، اس کے بعد نہ تو عامل عمل کے قابل رہتا ہے اور نہ ہی معمول جو ہے نا اس کا انتظار کرتا ہے۔ اب آپ نے مکمل عمل کیا۔ میں بھی ایک عمل کرتا تھا، یہ کافی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جادو کے توڑ کے لیے ایک میں عمل کرتا تھا سورہ عباسہ کہ 23 دفعہ جو ہے نا سورہ عباسہ، جو 30ویں پارے میں غالباً تیسری صورت ہے، اس کا میں کرتا تھا، 23 دفعہ پڑھتا تھا۔ یہ خواجہ گوالیاری کی کتاب جواہر خمسہ کا بھی تھا، اسے کاش برنی نے بھی ذکر کیا اور بھی عاملین نے کیا، لیکن کیونکہ یہ گوالیاری صاحب کا تھا اس لیے ہم نے وہیں سے اس کو لیا تھا، اور ہمیں ویسے بتایا گیا تھا۔ طریقہ یہ تھا کہ بھائی مغرب کے بعد بیٹھ جائیں اور 23 دفعہ سورہ عباسہ پڑھیں، 20 دفعہ آپ آسانی سے پڑھ لیں، تصور دشمن کا رکھیں یا اس مریض کا رکھیں، جو بھی آپ مقصد چاہتے ہیں۔ پھر آپ نے ایسے کرنا ہے، جب 20 دفعہ ہو جائے تو 21ویں دفعہ جو آپ نے ٹوپی یا کوئی دستار پہنی ہوئی ہے اسے ہلکا سا ٹیڑھا کر، ٹھیک ہے، 22ویں دفعہ پھر اور ٹیڑھا کر دے، 23ویں دفعہ وہ کلا اتار کر، وہ پگڑی اتار کر ایسے زمین پر مارے اور کہیں کہ جیسے میں نے یہ پگڑی پھینکی ہے ایسے ہی میں نے اس کا عمل بھی پھینکا ہے اور اس کو ایسے ہی برباد کر دیا ہے، جیسے میری دستار اتری ہے ایسے ہی میں نے اس کی اتار دی ہے۔ اس کے بعد اٹھے اور اپنے مقصد کے لیے دعا کرے اور تصور کرے اور اس کے بعد کھڑا ہو جائے، 3 دن میں جادو ختم ہو جاتا ہے۔ اب یہ نہ تو قرآن میں کوئی بات ہے، نہ حدیث میں کوئی بات ہے، نہ کسی نے، ان کا ایک عمل تھا گوالیاری صاحب کا، ہم نے بھی کیا، ہم نے بھی اس کے اثرات دیکھے۔ اب اس 23 دفعہ سورہ عباسہ پڑھنے میں کون سی چیز تھی جس نے یہ کام کیا تھا؟ اور عباسہ تو ہم ویسے بھی پڑھتے ہیں اور عام بچے بھی پڑھتے ہیں، کلاس کے بھی بچے پڑھتے ہیں اور علماء بھی پڑھتے ہیں جو رات دن قرآن کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں، لیکن جادو کے جو توڑ کے لیے یہ عمل بتایا گیا تھا، یہ گوالیاری صاحب کی ترکیب تھی۔ انہوں نے کہاں سے لی مجھے معلوم ہے، تو انہوں نے بتایا، ان کا عمل تھا، ہم نے کیا، ہم نے بھی اس کے اثرات دیکھے۔ تو ایسے ہی آپ نے یہ چیز دیکھنی ہے کہ اس میں کون سی بات کی تھی۔ دیکھیں، جو عام عباسہ پڑھتے ہیں وہ ایک ثواب کی نیت سے پڑھتے ہیں، ایک روٹین کے مطابق پڑھتے ہیں، انہیں اس سے کچھ غرض نہیں ہوتی، لیکن میں نے ایک تصور کے ساتھ کہ میں نے دشمن کو مارا ہے، میں نے عمل کو لوٹایا ہے، میں نے جادو کو ختم کیا ہے، میں نے اس حصار کو توڑا ہے، میرا ایک تصور تھا، میرا ایک تسلسل تھا، وہ جو تصور تھا اگر میں بغیر عباسہ کے بھی کرتا تو اس کے اثرات اسی طرح مرتب ہوتے جس انداز میں نے سورہ عباسہ کا عمل کر کے کیا تھا۔ لیکن عباسہ سے ایک عقیدت وابستہ تھی، ایک ایمان وابستہ تھا کہ قرآن کی صورت ہے اور قرآن کی صورت میں بے پناہ صلاحیت ہوتی ہے، بے پناہ اثرات ہوتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ رب العالمین کا ہے۔ اس کا ایک شوشہ بھی، حرف تو دوسرے، لفظ تو دوسری بات، ایک شوشہ بھی اتنا طاقتور ہے کہ کائنات کی طاقتوں سے بڑھ کر ہے، کیونکہ یہ رب العالمین کا کلام ہے۔ اور رب العالمین کی جو طاقت ہے تو وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ اسے کسی طاقت کی ضرورت نہیں ہوتی، سب طاقتیں اس سے جنم لیتی ہیں، اس کے کن سے جنم لیتی ہیں۔
تو اس لیے جو آبی، بادی، خاکی، ناری، یہ جو بھی عملیات ہیں، ان کی تقسیم اسی کائنات کی کیفیات کی بنیاد پر، انہی کے حالات کی بنیاد پر کی گئی ہے کہ جو آدمی جس انداز میں کام لینا چاہتا ہے تو اس آدمی کو ایسے ہی صورتحال اختیار کرنے، مثلا کہ اگر کسی دشمن سے ہے تو اب وہاں ترلا تو نہیں چلے گا، وہاں تو آگ چلے گی، غصہ چلے گا، تیش چلے گا۔ اسی طریقے سے اگر کسی آدمی کو اپنے جگہ سے ہلانا ہے تو پھر ہم ہوا کا استعمال کریں گے، جیسے ہوا کے جھونکے ہوتے ہیں، درخت کو ادھر ادھر بھی کر دیتے ہیں، اور کائنات میں ویسے بھی خش و خاشاک کو ہم اسی کو دیکھ کر کام کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر کسی کو نرمانا ہوتا ہے اور اسے کرنا ہوتا ہے تو اس کی جڑیں کھودتے ہیں، زمین کو کھودتے ہیں، تو یہی چیز ہم نے آبی سے لی ہے۔ تو ایسے طریقے سے جو اعمال ہم زندگی میں کرتے ہیں، انہوں نے اس پر ایک شاپر ڈال کر، ایک پردہ ڈال کر اسے عقیدت کی اس میں ملفوف کر دیا ہے کہ اعمال تو ہم وہی کرتے ہیں جو عام زندگی میں کرتے ہیں، لیکن ان میں لفظ عملیات کی مہر لگا کر، ٹھپا لگا کر یہ تاثر دیا ہے کہ اس کا صرف روحانیت سے تعلق ہے، مادیات سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن یاد رکھیں، روحانیت کے لیے بھی، روحانیت کے اظہار کے لیے بھی، روحانیت کو کام کرنے کے لیے بھی، مؤثر ہونے کے لیے بھی مادیت کی ضرورت پڑے گی۔ دیکھیں، اگر کوئی آدمی، اس کائنات میں بے شمار فرشتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات میں دیکھا کہ میں نے بتایا کہ میں نے دیکھا کہ آسمانوں پر کوئی چپا برابر جگہ بھی ایسی نہیں ہے جہاں فرشتے رکوع، سجود، تسبیحات اور انتظامات میں نہ لگے ہوئے ہوں۔ وہ تھے، اور جہاں بھی ہیں ہر آدمی کے ساتھ ہیں۔ اب یہ ہے کرامن کاتبین، ٹھیک ہے، اور ویسے بھی جو ہے نا ہمارے اوپر نگران مقرر ہیں، کچھ حفاظت کے لیے ہیں، کچھ اعمال کو درج کرتے ہیں، ہمیں نظر نہیں آتے، لیکن جس طریقے سے ہمیں خبر پہنچی ہماری یقین ہے کہ وہ ہے۔ لیکن جب اس کائنات کو کسی امر کی ضرورت ہوتی ہے تو انہیں متشکل ہونا پڑتا ہے۔ دیکھیں، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پاس جو مہمان آئے تھے جنہوں نے قوم لوط کو تباہ کیا تھا، وہ ایک جوان کی صورت میں آئے تھے۔ اسی طریقے سے جبریل امین کو جب دیکھا کہ ایک قبیلہ جس سے آپ غزوے سے فارغ ہو کر آئے تھے، جہاز سے فارغ ہو کر آئے تھے، تو انہوں نے کچھ اتار دیا، تو پھر جبریل امین کو دیکھا کہ وہ گھوڑے پر وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور پورا ساز و سامان جنگی کسا ہوا ہے، تو آپ کے پاس تشریف لائے۔ لوگوں نے بھی دیکھا، ام المومنین نے بھی دیکھا، مدینے کی گلیوں میں دیکھا، کہا کہ آپ نے زرہ کھول دی ہے، آپ نے جو ہے نا سامان جنگ کھول دیا ہے، وہاں تو بنو قریظہ والے آپ کے خلاف یہ کر رہے ہیں۔ تو ایسے ہی یعنی وہ مادی حالت میں آئے۔ جب دیکھا کہ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ بدر میں قیدی ہو کر آئے تھے، تو بہت لہیم شہیم تھے، ڈل ڈول کے مالک تھے، بہت باروب شخصیت تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے۔ تو انہیں جس صحابی نے قید کیا تھا وہ بالکل دبلے پتلے، بس میری طرح سنگل پسلی تھے۔ جب پوچھا کہ بھائی کس نے کیا، اس نے کہا نہیں آپ نے نہیں کیا، وہ جو سفید کپڑے والوں میں مجھ سے بھی بھاری تھا اس نے قید کیا ہے۔ تو فرشتے جب وہاں آئے تھے تو ان کی شکل تھی، وہ تھے۔ تو ایسے ہی یہ تو ایک مثالیں ہیں جو قرآن و حدیث سے ثابت ہیں۔ ایسے ہی جب بھی مادیت میں کوئی چیز کرنے کی ضرورت ہوتی ہے تو ان نورانیت کو متشکل ہونا پڑتا ہے، اور پھر یہ ان اوامر کو پورا کرتے ہیں جو رب العالمین کی مرضی کے مطابق ہوتے ہیں۔ آپ بات سمجھ گئے؟ تو اس لیے جتنی بھی روحانیت ہوتی ہے ان کے اظہار کی جو شکل ہوتی ہے وہ مادیت ہوتی ہے، ہمارا جسم ہوتا ہے، ہماری سوچ ہوتی ہے، ہمارا قول و فعل ہوتا ہے، ہمارا حرکت کرنا ہوتا ہے۔ اب آپ سمجھ گئے کہ عملیات میں ان مادیات سے ہی کام لیا جاتا ہے۔ اب
تلسمات کو دیکھ لیں، تلسمات بھی بہت بڑی عملیات کی ایک شکل ہے، اس میں جتنے بھی کام کیے جاتے ہیں وہ مادیت کی صورت میں، کہیں کوئی تلسم جو ہے نا بنایا جا رہا ہے، کہیں کسی بت پر ہے، کسی کی تصویر بنائی جا رہی ہے، کہیں آگ بنائی جا رہی ہے، کہیں کشتی بنائی جا رہی ہے، کہیں عشق و معشوقی کی جو ہے نا وہ ساری چیزیں بنائی. یہ تلسمات عملیات سے زیادہ مؤثر ہوتے ہیں، لیکن ان کے ماہر لوگ کم ملتے ہیں. مصری لوگ جن کا جادو منہ بولتا تھا، قرآن کریم نے بھی ان کی اس صفت کا ذکر کیا ہے، وہ ان تلسمات سے کام لیتے تھے. وما علینا الا البلاغ.